لوگ ہیں جو مصطفیٰ کی ایک پکچر دیتے ہیں جو ان کو مصطفیٰ پسند نہیں آ رہا، ویسا مصطفیٰ نہیں تھا. سنسنی پر بنانے کے لیے نا ایک سیدھا سادہ مرڈر کیس کو کبھی لڑکیوں کا معاملہ، کبھی کارٹیلز کا معاملہ، کبھی منی لانڈرنگ منشیات کا معاملہ، یہ ان پولیس والوں کے فیوریٹ صحافیوں کی ہی وجہ سے. کیمیکل رپورٹ میں ریزلٹس میں کلیئرلی لکھا ہے نو سیڈیٹو، نو پوائزن، نو نارکوٹکس فاؤنڈ ان ہز سسٹم. ٹرائل صحافی کریں گے؟ نہیں کریں گے. ٹرائل تو میرا کورٹ میں ہوگا. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ایک کراچی کے ہائی پروفائل کیس کی جو کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک باہمت اور بہادر ماں موجود ہیں، وہ جو کہ دیگر مظلوم خواتین کے لیے جو ہے ایک رول ماڈل بھی ثابت ہو رہی ہے. ہم نے حالیہ دنوں انہیں سڑکوں پہ اپنے بیٹے کے لیے حصول انصاف کے لیے جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے بھی دیکھا. انہوں نے میڈیا کا فورم ہو چاہے کوئی بھی فورم ہو وہاں پہ اپنے بیٹے کے انصاف دلانے کے لیے جو ہے آواز بلند کی ہے. تو ہمارے ساتھ یہاں پہ مصطفیٰ عامر کی والدہ موجود ہیں، وجیہہ عامر. تو سب سے پہلے آپ کا بہت خوش آمدید اور السلام علیکم. اچھا، سب سے پہلے جو ہم میڈم آپ سے بات کریں گے وہ شروع میں سب سے پہلے آپ کے گھر کے بیک گراؤنڈ سے. تو سب سے پہلے بتائیے کہ کتنے بچے ہیں، فیملی میں کون کون ہے، اور جو مصطفیٰ کا بچپن تھا وہ کیسا رہا؟ مصطفیٰ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے، اور مصطفیٰ کا بچپن جس طرح سارے بچوں کا، سب ماں باپ کے بچوں کا، اٹس ناٹ کہ صرف مصطفیٰ کا ہی، سب ماں باپ کے بچوں کو، سب ماں باپ کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں. اسی طرح مصطفیٰ کا بھی بچپن باقی بچوں کی طرح پیارا ہی تھا. صحیح ہے. کیسا رویہ تھا گھر والوں میں؟ کتنے آپ کے اور بچے ہیں مصطفیٰ کے علاوہ؟ مصطفیٰ بہت فرینڈلی بچہ تھا، مصطفیٰ پیار کرنے والا بچہ تھا. مصطفیٰ کا ملازموں سے بھی ہمارے گھر میں بہت ایک اچھا رویہ تھا. مطلب اس میں وہ والا جو آپ تکبر، غرور، ایروگینس، پراؤڈ، واٹ ایور جو ٹرمز آپ یوز کرنا چاہتے ہیں، جس کانٹیکس میں شاید آپ پوچھ رہی ہیں، مصطفیٰ ایسا نہیں تھا. ہی واز اے ڈیسنٹ بوائے. اچھا، کیونکہ دیکھیے ہر ماں باپ کے اپنے بچے کو لے کے کوئی نہ کوئی خواہشات ہوتی ہیں. وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ جب بڑا ہوگا، کوئی کہتا ہے انجینئر بنے گا، کوئی کہتے ہیں وہ ڈاکٹر بناؤں گی میں اپنے بیٹے کو. تو مصطفیٰ کیا پڑھ رہا تھا؟ مستقبل میں اس کے کیا خواب تھے اور کون سے ایم تھے جو کہ جن میں آپ اس کے ساتھ دے رہی تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے یہ بنے، میں اس کو پورا سپورٹ کروں گی؟ کچھ اس حوالے سے ہمیں بتائیں. دعا، آپ میرا خیال سے کافی بہت ایکسٹریملی اولڈ اسکول کے حساب سے چل رہی ہیں. آج کل تو کوئی ماں باپ اپنے بچوں سے یہ سوال نہیں کرتے. آج کل تو ہم سب ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں اب جو ٹھیک لگے آپ کو. جس طرح سے آپ لوگ اب جب اینکرز بنتے ہو، کہ اگر میں اپنی جنریشن کے ٹائم پہ جاؤں گی، ٹھیک ہے، ہمارے لیے اینکر بننا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. ایک آپ کو ایک جنرل اگزامپل دے رہی ہوں. تو اسی حساب سے بہت چیزیں جو ہے نا اب ماڈرن ہو گئی ہیں، سویلائزڈ ہو گئی ہیں. تو اسی طرح سے یہ انجینئر بنے کا، ڈاکٹر بنے کا جو سوال ہے نا، وہ بھی ختم ہو گیا ہماری اپ کمنگ آپ لوگوں کی جنریشن سے بھی. آپ بھی مجھ سے تھوڑی بہت تھوڑا سا ہی ایک آدھ سال ہی بڑی ہوگی. تو بس میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ہر ماں باپ اپنے بچے کے لیے اچھا سوچتے ہیں. کوئی ماں باپ یہ نہیں سوچتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ کچھ غلط کام کرے یا غلط چیزوں میں پڑے. تو ہم بھی اچھا ہی سوچتے تھے. پڑھ تو رہا تھا، وہ ایسا تو نہیں ہے پڑھ نہیں رہا تھا. اچھے سکولز میں، اچھے سے اچھے سکولز میں وہ گیا ہے، وہ باہر بھی پڑھنے گیا ہے. مطلب لائک کہ جو ایک جنرل perception of Mustafa is shown by جو لوگ ہیں جو مصطفیٰ کی ایک پکچر دیتے ہیں جو ان کو مصطفیٰ پسند نہیں آ رہا، آدھی ادھوری انفارمیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، ویسا مصطفیٰ نہیں تھا. if that's what you ask me. اچھا ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آدھی ادھوری انفارمیشن. تو ابھی تک پولیس جو ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو تفتیشی عمل ہے، اس سب سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ جیسے کہ آپ نے ایک ابھی پوائنٹ ریز کیا کہ آدھی ادھوری تصویر دکھائی جا رہی ہے. تو کیا اس سمیت اور بھی ایسی مشکلات ہیں جو آپ سامنے پیش ہیں آپ کو دیکھ رہی ہے بیٹا؟ آدھی ادھوری تصویر میڈیا دیکھ رہی ہے. میڈیا اس کو وہ سنسنی پر بنانے کے لیے نا ایک سیدھا سادہ مرڈر کیس کو کبھی لڑکیوں کا معاملہ، کبھی کارٹیلز کا معاملہ، کبھی یہ منی لانڈرنگ منشیات کا معاملہ،
ایک پھیلانے کے لیے اس کو ہاپ کر رہی ہے, کبھی ایک چیز کو رول آؤٹ کرتی ہوں, پھر دوسری چیز کو رول آؤٹ کرتی ہوں, پھر میں تیسری چیز کو رول آؤٹ کرتی ہوں. جیسے لڑکیوں کے معاملے میں نے بہت جگہ اپنا کلیئر کٹ صرف یہ ایک وہ دیا تھا کہ اس لڑکی کو پتا ہے. دیکھیں جی, اس سارے معاملے میں جو یہ اتنا بڑھ گیا وہ بھی پولیس کی غلطی ہے, ٹھیک ہے. اور آج جو میں اور میرا بیٹا یہ بیڈ پبلسٹی اور بیڈ فلیش فیس کر رہے ہیں, یہ ان پولیس والوں کے فیوریٹ صحافیوں کی ہی وجہ سے ہے. میں اب دیکھیں, میں اب ڈرتی نہیں ہوں. آپ نے برا بولنا تھا, آپ بول دیے. آپ نے غلط غلط چیزیں اس کے وہ جو این سی پی کار انٹرنیشنل نمبر کی والی باتیں آپ نے بول دی, چل گئی. آپ کے کہنے سے ہو گیا؟ نہیں ہوگا. ٹرائل صحافی کریں گے؟ نہیں کریں گے. ٹرائل تو میرا کورٹ میں ہوگا. تو مجھے نا اس تو آدھی ادھوری میڈیا کی انفارمیشن ہے. میڈیا ڈزنٹ ہیو اے فل انفارمیشن, فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہوتی ہے. تو بات صرف میں کہنے کا یہ ہے کہ آپ لوگ جب ہم میرے کیس پہ آپ بات کرتے ہو, میں اپنی تفتیش سے پوری مطمئن ہوں. کلیئر کٹ چیزیں, کیونکہ لمبا چوڑا ہے ہی نہیں ہے. ایک وہ قتل کر کے فرار تھا, اس کو ہم نے پکڑ لیا, صاف, سمپل ایز دیٹ. مطلب اتنا کوئی الیکٹرانک کا زمانہ ہے, اتنا ہائی ٹیک سب چیزیں چل رہی ہیں, اب نہ چاہ کے بھی چیزیں جو ہیں وہ چھپ نہیں سکتی ہیں. اچھا, جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ مصطفیٰ قتل کیس کو جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ لمبا کیا جا رہا ہے, مختلف ایسی چیزیں جن سے جوڑا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کیس نہیں کو نہیں پورا کرنے کے لیے. تو ایک بات بتائیے, جیسے کہ آپ نے منشیات کا ایک جو کیس تھا جس سے جوڑا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ کیا آپ کو اس طرح کا کوئی شک تھا کہ یہ خرید و فروخت میں ملوث ہیں؟ نہیں, مصطفیٰ ایسا کسی چیز میں ملوث نہیں تھا. میں آپ کو کلیئر کر دوں. دیکھیں, یہ ساری چیزیں نا ارمغان کے ساتھ ایسوسیٹ تھی. مصطفیٰ کا وہاں پائے جانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ واز پارٹ آف اٹ آلسو, ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں ارمغان کے گھر سے ملی ہیں. مصطفیٰ کا تو گھر ابھی بھی وہیں پر ہی ہے جہاں پہلے تھا, ٹھیک ہے. مصطفیٰ وہاں پایا ضرور گیا. جو آج تک کیا, آپ جب آگے پوری آئے گی, آپ کے پاس سب کے بیان آئیں گے, جب آپ لوگ کو یہ کلیئرٹی آئے گی کہ موسیٰ کس طرح وہاں ٹریپ ہو کے پہنچا, وہ کس طرح سے اس کا انتظار کر رہا تھا, کس طرح سے اس نے ایک دن پہلے بھی لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا بلا کر, وہی چیز مصطفیٰ کے ساتھ اس نے کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ مصطفیٰ خود چلے جائے گا؟ آؤ مجھے پتا ہے تم میرا انتظار کر رہے ہو, میں آ رہا ہوں, تم مارتے ہو سب کو, جس کی ہسٹری بھی ایسی ہے. مطلب تھوڑا سا دیکھیں. اور جہاں تک جتنی چیزیں اس لڑکے کی نکلی ہیں, دیکھیں اس سے مصطفیٰ کا کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے گھر سے کیا کیا نکل آیا تو وہ ان کے معاملات ہیں. میرا معاملہ سے مصطفیٰ کے مرڈر سے ہے, ٹھیک ہے. بڑی آپ کو عجیب سی, میں ایک ابھی تک میں نے یہ بات کی نہیں ہے, میں کل پرسوں تک خود اس چیز کی ریسرچ میں تھی. مصطفیٰ کی کیمیکل رپورٹ آئی ہے, مصطفیٰ کی ڈیڈ باڈی کی کیمیکل رپورٹ آئی ہے. اس کیمیکل رپورٹ میں ریزلٹس میں کلیئرلی لکھا ہے نو سیڈیٹیو, نو پوائزن, نو نارکوٹکس فاؤنڈ ان ہز سسٹم. اٹ از ویری اسٹرینج. آپ لوگ کہہ رہے وہ تو ڈرگ ایڈکٹ تھا, سیلر تھا, ڈیلر تھا, ایکس وائی زی. اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک جو مر گیا, جو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے آ بھی نہیں سکتا ہے, وہ اپنے مرڈر کے انصاف کے لیے پہلے اپنا بیک گراؤنڈ کلیئر کرا رہا ہے. اس کی کیمیکل رپورٹ یہ آئی ہے کہ کل سے میں کوئی 8 ڈاکٹرز پہ وہ رپورٹ فارورڈ کر چکی ہوئی ہوں کہ یہ رزلٹ کا کیا مطلب ہے, یہ رزلٹ کیوں ایسے لکھا آ رہا ہے کہ نو نارکوٹکس فاؤنڈ. ایز وہاں پہ بہت جگہ وہ جو ایک فیبریکیٹڈ بیان کے ساتھ شیراز بولتا رہا کہ انہوں نے ویٹ کا سگریٹ پیا, ویٹ کا سگریٹ پیا. ہاں, 7:40 پہ 6:40 پہ مصطفیٰ گیا, 6:40 مصطفیٰ گھر سے گیا, 7:30 بجے مصطفیٰ کی وہاں کی لاسٹ لوکیشن آئی. مجھے بتائیں 45 کتنے منٹس میں 10 سے 12 منٹ کا راستہ, 5 سے 7 منٹ وہاں بیٹھنے کا ٹائم, 7:55 پہ اس کا فون بند. ہاں, آپ مجھے صرف یہ بتاؤ اس میں کتنا نشہ کر لیا,
مصطفیٰ نے جو اس کے سسٹم میں بھی نہیں آ رہا, اس کی کیمیکل رپورٹ میں بھی نہیں آ رہا, اور اس نے اتنا کوئی جو آپ لوگ بات کرتے ہو, مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ سمجھ بوجھ کے ساتھ کوئی صحافی پڑھے لکھے, جرنلزم پڑھنے کے لیے بھی آپ کو پڑھا لکھا ہونا, تو اس کے سسٹم میں وہ کوئی چیز نکلی کیوں نہیں؟